بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب قریش مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیوں کی شروعات ہوئی، شروع میں یہ بدماش لوگ گوخرو اور کانٹے دار جھاڑ لاتے تھے اور رات کو اس راستے پر بچھا دیتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہوتے تھے۔ چونکہ آپ کو گوخرو بہت تکلیف دیتے تھے، کانٹے دار جھاڑ دامن مبارک سے الجھ جاتے تھے، آپ صبر کرتے اور گوخرو اٹھا کر کانٹے سمیت پھینک دیتے تھے اور کبھی کسی سے کوئی شکایت نہ کرتے۔ عربوں کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان روز کی سختیوں سے تنگ آ کر بت پرستی کے خلاف جد و جہد بند کر دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیسے بند کر سکتے تھے؟ خدا کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو۔ آپ برابر تبلیغ کرتے تھے۔ ان شیطانوں کو اس پر بڑا غصہ آتا تھا۔ اب انہوں نے نہایت گھنونے طریقے اختیار کیے۔ رات کو جب حضور اور حضور سے متعلق لوگ سوتے تھے تو گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، کھانا پکانے کے برتنوں پر، پانی پینے کی چھاگلوں پر پھینک دیتے تھے۔ اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ہر دن خود برتنوں کو صاف کرتے تھے، کپڑے دھوتے، نہاتے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہتے۔ جب عرصہ اسی طرح گزر گیا تو ایک دن اتنا کہا کہ اے بنو عبد مناف، اچھے پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہو، بھلا اس بات کا ان پر کیا اثر ہوتا؟ وہ برابر گندگی پھینکتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کرتے رہے۔ اب یہ لچے، لفنگے اور بدماش کچھ اور زیادہ گستاخ ہو گئے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آپ کو برا بھلا کہتے تھے، شاعر، مجنوں، عراف، کاہن وغیرہ وغیرہ کا خطاب آپ کو دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے، جس مجمع میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے، یہ لوگ وہیں پہنچ کر آوازیں کسنا شروع کر دیتے تھے اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے دیتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کسی بات پر کان نہ دھرتے۔ برابر ہر ایک مجمع میں آپ وعظ فرماتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی ایتا آ گیا۔ اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا ایٹھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں ابل آئیں اور مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ نکلے۔ آپ عقبہ پر جھپٹے اور اسے دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ اسی بیچ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے بلند آواز میں کہا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سنتے ہی تمام قریش کے لوگ حضرت ابو بکر پر جھپٹ پڑے اور انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ قریش کے لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اتنے میں کچھ نیک دل لوگ آ نکلے اور انہوں نے کہہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچائی۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضرت حارث بن اعلیٰ قریب ہی تھے۔ وہ آ گئے اور انہوں نے ان شیطانوں کو دور رکھنا چاہا۔ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اسی جگہ شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بڑا افسوس ہوا۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ تمام مکہ والے اس بات کو خوب جانتے تھے، اس لیے شیطانوں کی گستاخیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل مردود بھی وہاں موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا، باہر ابھی اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اونجھڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اسے اٹھا کر لاؤ اور محمد کے اوپر ڈال دو۔ عقبہ نے کہا، میں لاتا ہوں۔
चुनांचे वो गया और 2 आदमियों को साथ लेकर ओंझड़ी उठा लाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उस ओंझड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दिया। दुश्मन अपनी इस शैतानी हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस मजमे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद भी मौजूद थे। ये मुसलमान हो चुके थे, दिल में दुश्मनों की इस हरकत पर कुढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कहने या ओझड़ी उठाने की हिम्मत ना होती थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तेफाक से हज़रत फ़ातिमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थीं, उधर आ निकलीं। आप अभी बहुत छोटी थीं। आपने अपने अब्बा की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुईं। उन्होंने नन्हे नन्हे हाथों से ओझड़ी को सरकाया और खड़े होकर तमाम दुश्मनों को बुरा भला कहा। किसी को उनसे कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने हज़रत फ़ातिमा की पेशानी को चूम कर कहा, बेटी क्यों उन्हें बुरा भला कहती हो? उनकी आंखें नहीं हैं। अगर ये पहचान लेते तो ऐसी हंसी उड़ाने की बातें ना करते। तुम उनको बुरा भला ना कहो, बल्कि इनके हक में दुआ करो कि खुदा उन्हें देखने और समझने की ताकत अता फरमाए। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा को अपने साथ लेकर आप वापस चले आए। मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं हुईं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। धीरे धीरे काफिरों को भी मालूम हो गया कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़ी मजलिस शूरा बिठाने का इरादा किया और उसकी तैयारियां शुरू कर दी। और आज की दुनिया के नए नए काफिर कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है। अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैलता तो मेरे आका इतनी मुसीबत, इतनी अजियत और इतनी परेशानियां ना उठाते।